بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد لحد کی آغوش میں جب بندہ پہنچتا ہے تو کافر و فاسق اور مومن و صالح وغیرہ سب کو قبر میں ان فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو مردوں سے ان کے اعمال کے سلسلے میں سوال کرنے پر مامور ہیں۔ قبر سے ہی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سعادت مند وہ شخص جو پاس ہو جائے اور محروم رہے وہ انسان جو یہاں سے فیل ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں سے نجات پا گیا آگے بھی نجات سے ہمکنار ہوگا، اور جو یہاں نجات سے محروم رہ گیا آگے بھی خسارہ در خسارہ اس کے لیے مقدر ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جہنم کا عذاب بھی برحق ہے۔ کافروں، منکروں اور عاصیوں خاطیوں کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قرآن پاک نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، بلا شبہ مجرموں کو عذاب جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور ایک جگہ تو سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کی پشت پر سے ہی گزرنا ہوگا، یہ خدا کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، ہم اہل تقوی کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں اوندے منہ گرا دیں گے۔ محترم ناظرین، اس آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ نیک مومن عذاب جہنم سے نجات پائیں گے۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، عارضی اور دائمی عذاب جہنم میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے تو روزانہ کم از کم 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ عذاب قبر اور عذاب جہنم کا مراقبہ کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں معصیتوں سے بچنے کی طاقت و ہمت، دنیا سے بے رغبتی، خوف خدا اور آخرت کا دھیان نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے متعلق قرآن و حدیث میں طرح طرح کے مضامین اور جگہ جگہ ان کے تذکرے موجود ہیں۔ ناچیز نے صرف چند مضامین کے اخذ و نقل پر اکتفا کیا ہے۔ پیارے دوستو، قارئین کے دلوں میں پہلے رغبت و جستجو پیدا ہو جائے، پھر آپ مفصل نظر و تحقیق کے لیے آمادگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو قبول فرما کر فلاح دارین عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جسم میں روح کے داخل ہونے کا نام زندگی ہے اور روح کے جسم سے جدا ہو جانے کا نام موت ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی موت کا آنا حق ہے۔ اس لیے ہمارے محمد مصطفیٰ سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل ہونے کے بعد مقرر وقت پر موت آئے گی۔ پیارے دوستو، قبر اس زمینی گڑھے کا نام ہے جس میں انسان دفن کیا جاتا ہے، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ البتہ قبر اس زمینی حصے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جہاں میت یا میت کے اجزاء اور ذرات ہوں وہیں اس کی قبر ہے، خواہ وہ زمینی گڑھا ہو یا سمندر کا پانی ہو یا جانور کا پیٹ ہو، جو بھی جگہ ہو۔ پیارے دوستو، برزخ کا معنی ہے پردہ۔ برزخ زمانے کا نام ہے، موت سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، یعنی عالم برزخ۔ قبر مکان کا نام ہے، جبکہ برزخ زمانے کا، اور مکان اور زمانے میں کبھی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اگر کوئی مردہ قبر میں مدفون ہے تو وہ قبر میں بھی ہے اور برزخ میں بھی ہے۔ اسی طرح انسان جب مرتا ہے تو وہ فوراً برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، تو دفنانے سے قبل جب وہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ برزخ میں تو ہوتا ہے، لیکن زمینی قبر میں بھی ابھی تک موجود نہیں ہوتا۔ انسان جب مرتا ہے تو وہ فوراً برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہو یا اس کے اعضاء اور ذرات جہاں کہیں بھی ہوں۔ برزخ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چھپا رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں قبر اور برزخ کے جو حالات مذکور ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ محترم ناظرین، عالم برزخ میں روح کا اپنے جسم اور جسم کے ذرات کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے اور یہ تعلق قیامت تک رہتا ہے۔
اس تعلق کو برزخی حیات یا قبر کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ برزخی حیات ہر مسلمان بلکہ ایک کافر مشرک کو بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے کوئی مستثنی نہیں۔ البتہ حضرات انبیاء کرام اور شہدائے اعظام کو برزخ میں خصوصی حیات حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس تعلق اور برزخی حیات کی وجہ سے روح پر گزرنے والی اچھی اور بری کیفیت جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ گویا کہ عالم برزخ کے عذاب و ثواب میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں، یہی حق عقیدہ ہے۔ قبر برزخ کا عذاب اور نعمت حق ہیں، ہر مسلمان کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عذاب قبر اس زمینی گڑھے میں ہوتا ہے، البتہ جس کو یہ زمینی قبر نصیب نہ ہو تو جہاں جہاں مردہ اس کے ذرات ہوتے ہیں وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ قبر اور برزخ اس جسم کی طرح روح کا آدھا ہوتا ہے، یعنی روح لوٹا دی جاتی ہے، اس کو آدھا روح کہتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بعض کے نزدیک اس آدھا روح کا مطلب باقاعدہ روح کا جسم میں داخل ہو جانا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک اس آدھا روح کا مطلب روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق اور اتصال قائم ہو جانا ہے۔ پیارے دوستو، قبر میں عام انسان مٹی میں مل جاتا ہے، ذرات کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان ذرات کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہوتا ہے اور یہ تا قیامت رہتا ہے۔ البتہ بعض خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جسم خاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے، جیسے انبیاء کرام اور شہداء۔ شہیدوں کی روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ عام مسلمانوں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو برزخ میں ایک خصوصی حیات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا جسم مٹی نہیں ہوتا اور وہ طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی اس برزخی حیات پر احکام جاری نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث بے تقسیم ہوتی ہے۔ ان کی بیویاں بھی بیوہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ ان کا نکاح بھی درست ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کا تعلق اپنے مبارک جسموں کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو عالم برزخ میں شہداء سے بھی بڑھ کر ایک خاص زندگی عطا ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ حیات برزخی عام انسانوں، مسلمانوں، حتیٰ کہ شہداء کی برزخی حیات کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ان سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اسی امتیازی حیات کا اثر ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعض احکام حضرت انبیاء کرام علیہ السلام پر وفات کے بعد بھی جاری رہتے ہوئے، جیسا کہ ان کی ازواجات مطہرات سے نکاح کا جائز نہ ہونا، نبی کی میراث کا تقسیم نہ ہونا، اور قبر مبارک میں نماز ادا کرنا، قبر مبارک کے پاس سلام کہنے والوں کا سلام سننا وغیرہ۔ تمام انبیاء کرام اور خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہ زندگی انہیں دنیاوی جسموں میں حاصل ہے۔ یہ زندگی دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی ہے۔ دنیاوی تو اس معنی ہے کہ اس دنیاوی جسم میں حاصل ہوتی ہے اور دنیاوی زندگی کی مشابہ، حتیٰ کہ بعض دنیاوی احکام بھی اس حیات برزخی پر جاری ہوتے ہیں، اور ان کی یہ حیات برزخی اس طور پر ہے کہ یہ برزخ میں حاصل ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، البتہ یہ نماز کسی شرعی پابندی کے طور پر نہیں بلکہ لذت و سرور کے طور پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جو شخص درود پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں اور جواب عنایت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود سے درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ کی یہ حیات دنیا کی سی ہے، البتہ وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، اور یہ حیات مخصوص ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ، ان کی یہ حیات ایسی برزخی نہیں ہے جو کہ تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو بھی حاصل ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی۔ برزخی اس طور پر کہ یہ عالم برزخ میں حاصل ہے۔ پیارے دوستو، علامہ بدیع الزمان چھٹی صدی ہجری کے مشہور عالم و ادیب تھے۔ ایک دفعہ بیماری کے عالم میں ان پر سکتہ طاری ہوا، لوگ سمجھے کہ انتقال کر گئے، اس لیے ان کی تکفین و تجہیز کر دی گئی، انہیں دفن کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ زندہ تھے۔ قبر میں جب ہوش آیا تو چیخ پڑے۔ لوگوں نے قبر کو دوبارہ کھولا تو آپ نے داڑھی ہاتھ سے پکڑ رکھی تھی اور قبر کی ہولناک کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔
پیارے دوستو، حضرت قتادہ کے استاذ حدیث حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کیا اچھا معاملہ فرمایا گیا؟ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزے کے سبب۔ پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ تو جواب دیا کہ یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ پیارے دوستو، قبر میں کون سے سوال ہوں گے؟ قبر میں یہی عمل کام آتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق بندہ اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی سے دے دیتا ہے۔ قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ بندہ اگر برا ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس سے اس کی ایسی چیخ نکلتی ہے کہ سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چوپاہے بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ قبر کے اس عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ کے نیچے کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو، اس طرح کے دنوں کے لیے بھی تیار رہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جائے قیام سے لے کر بیت اللہ شریف تک کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے قبر کا نور اور قبر کی وسعت و کشادگی مراد ہو۔ اس کی قبر اتنی وسیع کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی دور مکہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو من جانب اللہ اس شخص کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کا نور عطا کر دیا جاتا ہے جو قیامت کی اندھیریوں میں اس کے کام آئے گا۔ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر تھا تو کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم دار الصفا ایک مقام کا نام پہنچے تو وہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین بھی کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی سانپ موجود تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس سے اس قبر میں دفن کرو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اس سے اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی مقدار کا بس ملا دیتا تھا، گویا دھوکہ سے بس کو اصل غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلا جس کی گردن میں ایک زنجیر اور اس کے سرے کو ایک کالے شخص نے تھام رکھا ہے۔ وہ نکلنے والا آدمی مجھ سے خطاب کر کے پانی مانگنے لگا، مگر کالے شخص نے فوراً کہا اسے پانی مت پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کھینچ کر زمین میں داخل کر دیا۔ میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پورا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے اسے دیکھا ہے؟ یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا، قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، عذاب قبر کا منکر گمراہ ہے۔ جب قرآن حدیث
اجمال اہل سنت سے عذاب قبر کا ثبوت ہو گیا۔ یہ عذاب سے انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو گمراہ کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار صرف وہ کرتا ہے جو گمراہ ہو یا گمراہ کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے، دو فرشتے جن میں سے ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہوگا، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی حالت بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، ان کی شکلیں اور صورتیں آدمی دیکھے تو گھبرا جائے، کالے رنگت اور آنکھیں نیلی، کس قدر ڈراؤنی شکل کی ہوں گی۔ آواز ان کی بڑی گرجدار ہوتی ہے، ہاتھ میں ان کے گرز ہوتے ہیں، وہ ان کو آلے لے کر آتے ہیں، آدمی سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ ان کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ مومن اس کو صحیح صحیح جواب دے دے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگاؤ اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ، جنت کی جانب دروازہ کھول دو، نیز اس کے لیے تا حد نظر قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ جب اس کے لیے یہ سب انتظامات ہوں گے تو آدمی خوش میں کہہ اٹھے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو ان باتوں کی خبر دینا چاہتا ہوں، مگر فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جگائے گا۔ اگر وہ مرنے والا کافر یا منافق ہوگا تو جواب میں ہائے ہائے کہے گا اور کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، لوگ جو کہتے ہیں الٹی سیدھی کہہ دیا کرتا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ اور آگ کا بچھانا لگا دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو، نیز اس کے لیے قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ اس کی ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیوں میں گھس جائیں۔ غور کرو قبر کی منزل کس قدر قابل عبرت ہے۔ اگر ایمان و عمل ہوگا تو اس کے لیے قبر جنت ہے، ورنہ قبر جہنم ہے۔ قبر میں کون ساتھ آئے گا؟ پیارے دوستو، نہ باپ آئے گا نہ بیٹا آئے گا، سارے لوگ قبر پر آ کر دفن کر کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بہت چاہنے والے تھے، بہت دوست تھے، لیکن وہاں اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی نہیں کہے گا کہ میرا دوست مر کے قبر میں جا رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جا کر سو جاؤں۔ بیوی شوہر کے ساتھ نہیں جائے گی، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ماں بہت محبت کرتی تھی لیکن مرنے کے بعد بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ اس طرح ماں باپ تک تو دور ہو جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں آتا۔ جیسے ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے کہ پہچاننے والے آتے ہیں تو بس وہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اندر کون جائے گا؟ کوئی نہیں، سب باہر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اکیلے ہی چلے جانا، اندر جو بھی حالات پیش آئیں اس کو سنبھال لینا۔ اور رخصت ہونے والا کہتا ہے شکر ہے اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب شعر ہے۔ قبر میں جانے والا بول رہا ہے، پہچاننے والوں کو جو اٹھا کر لائے ہیں، دفن کر چکے ہیں، اب ان سے کہتا ہے کہ اب آگے کسی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو الاؤ نہیں کہ ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس لیے قبر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ تنہا مجھے جانا ہے، اس کے لیے ساریاں تیاریاں ابھی سے کرنی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اگر تم کثرت کے ساتھ یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو تم کو اس حرکت سے باز رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ قبر روزانہ یہ کہتی ہے کہ میں اجنبیت کا مکان ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، میں مٹی کا مکان ہوں، میں کیڑوں کا مکان ہوں۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رسول خدا حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے پاس بیٹھ کر فرمایا، قبر روزانہ چیخ چیخ کر کہتی ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بھلا دیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تنہائی کا مکان ہوں، اجنبیت کا مکان ہوں، وحشت کا مکان ہوں، کیڑوں کا مکان ہوں اور تنگ دستی کا مکان ہوں؟ اس تنہائی اور دہشت کے گھر میں اور کیڑوں مکوڑوں سانپوں بچھوؤں کے گھر میں ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے، وہیں سونا ہے، معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا، دیکھو بھائی، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت بھی بڑی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہیں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہے۔ وہ کہے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے گی تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر بھی یہی کہتا ہے، وہاں سے بھی یہی جواب آتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی، اس سے مال و دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال و دولت یہ کہے گی کہ نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی، ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا، مجھے ملے تجھے ملے، یہ تو بڑا بھائی مال ہے، اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے کیا مراد؟ دوسرے بھائی سے مراد اصل رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب، قبر میں ہم نے اکیلے جانا ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم قبر کے عذاب سے بچ سکیں، کیونکہ اگر ہم قبر کے عذاب سے بچیں گے، کیونکہ قبر قیامت حشر کے دن کی یہ پہلی سیڑھی ہے، قبر سے جو نجات پا گیا وہ قیامت کے دن بھی نجات پا گیا، جو قبر میں ہلاک ہو گیا وہ قیامت کے دن بھی ہلاک ہو گیا۔ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو جو برا انسان ہوتا ہے اس کے لیے قبر بہت تنگ دست کر دی جاتی ہے، اور جو اچھے عمال کرتا ہے، ایک مومن شخص ہوتا ہے، اس کے لیے قبر ایک جنت کی طرح وسیع کر دی جاتی ہے، اسے مہک آنے لگتی ہے جنت کی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔